الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے درس قرآن و حدیث جو ہے یہ منعقد ہوا ہے۔ اس میں آپ کی شرکت کا ہم گہرے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت کی اور کچھ سننے اور سنانے کا، کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 122۔ اس کے کنٹیکس میں کچھ گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں، تو مختصر سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ تمہیدی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی پیغمبروں کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، اگر آپ پورے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں تقریباً 25 کے قریب پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے بائی نیم مینشن کیا ہے، نام لے کر۔ اس کے علاوہ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ 1,00,000 کے قریب پیغمبر آئے اس دنیا میں اب تک، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن قرآن مجید نے صرف 25 پیغمبروں کے قریب جو ہے وہ نام لیا، ان کا ذکر کیا، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ سارے، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر جو ہیں ان کے واقعات، پھر یوسف علیہ السلام کے اوپر تو پوری صورت ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں تو بالعموم یہ چیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی کہ ان کے ساتھ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کے اللہ یہ کہہ لیں کہ ان کا مشن جو بیان کرتے ہیں پیغمبروں کا، وہ مشن ہے منذرین اور مبشرین۔ منذرین سے مراد ہوتا ہے ڈر سنانے والے، اور مبشرین سے مراد خوشخبری سنانے والے۔ تو یہ دو لفظ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں میں سے ایک لفظ تو اس آیت میں ہی آ جائے گا، ڈر سنانا۔ تو یہ پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مشن بیان کیا ہے، پیغمبروں کے آنے کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ وہ خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں، جنت کی خوشخبری۔ دنیا میں اچھے اعمال کرو گے تو آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا انعام دیں گے، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ پھر وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو۔ ڈراتے کس چیز سے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے ڈراتے ہیں۔ اللہ نے جو جہنم تیار کی ہے اس سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو بنیادی طور پر پیغمبروں کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائیں اور خوشخبری دیں۔ نمبر 2، پیغمبر اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید میں نبی الاسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ پیغمبر ایک نعمت بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا سلسلہ جاری نہ کرتا تو بتائیں کہ انسان کتنی تعداد میں گمراہی میں ہی زندگی گزار چکے ہوتے اور یوں ہی مر چکے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ ان انسانوں کو بتائے جو اس نے پے در پہ بھیجے ہیں زمین میں، ان کو بتائے کہ تمہارا یہ جو امتحان ہے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اب وہ تم نے پورا کرنا ہے، اس پر تم نے دھیان دینا۔ تو یہ نعمت ہے۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سلسلہ شروع کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے افراد میں سے انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا، ابراہیم علیہ السلام اس لسٹ میں آتے ہیں، نوح علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ کو ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ سارے نام اس لسٹ کے اندر آتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے افراد میں سے انتخاب کیا۔ دوسرا ایک ایسا دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کا انتخاب کیا۔
آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے، جب قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ منصب دیا تھا. اس میں یہودیوں کو ملا، عیسائیوں کو ملا، یہ قوموں میں سے اللہ نے انتخاب کیا. لیکن پھر اگر آپ سورۃ البقرہ ہی پڑھتے ہیں تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی یہودیوں کے اوپر لعنت ہی کی ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری انہیں دینے کے بعد انہوں نے اس میں لاپرواہی برتی، سستی برتی. پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا قوموں میں سے بنی اسماعیل کا، اور جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں. پہلے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. ذمہ داری کیا تھی وہ ہم آگے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی تھی. پہلے پیغمبروں کو دی گئی، پھر قوموں میں سے انتخاب کیا، بنی اسرائیل کو دی گئی، پھر دوبارہ بنی اسماعیل کو دی گئی، اور بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث کیا جو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے. ایک اور بات یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دے دی بس وہی کافی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو قیامت تک آپ کی رہنمائی کرتی چلی جائے گی. یعنی قرآن مجید پھر بھی لازمی ہے. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہ ہمیں ہدایت رہنمائی کر کے گئے تھے، لیکن پھر بھی قرآن مجید ضروری ہے. تو یہاں پر ایک سوال اور ایڈریس بھی کیا جاتا ہے، بالعموم پہلے بھی یہاں سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے اس کو بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب نے ہمیں بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ قرآن مجید نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کے نبی نے. ہاں جی. کیوں؟ کیونکہ وہ 40 سالہ جو ان کی زندگی تھی، ان کا جو کریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا، وہ صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے پورے مکہ کے اندر. انہوں نے بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر لوگوں نے بلیو کیا ان کے اوپر کہ اللہ کی کتاب ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے پوچھا کہ دوسرے نمبر پر بتاؤ کہ کون آپ پر ایمان لایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ تیسرے نمبر پر کون ایمان لایا؟ انہوں نے کہا تیسرے نمبر پر آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ 3 لوگ ہی سب سے پہلے کیوں ایمان لائے؟ سب خاموش تھے. انہوں نے پھر خود اس کا جواب دیا کہ یہ 3 لوگ سب سے پہلے اس لیے ایمان لائے کیونکہ بیوی جو ہے وہ اندر اور باہر سے بالکل واقف ہوتی ہے. وہ جان رہی ہوتی کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو میرا خاوند ہے، یہ کیسا ہے. جو دوست ہوتا ہے وہ تو بے تکلف اس سے گفتگو ہوا کرتی ہے، کوئی راز دوست سے چھپا نہیں ہوتا. دوست آپ کے اندر اور باہر سے واقف ہوتا ہے. دوست کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص اندر ہے وہی باہر ہے، یہ جو بات کر رہا ہے باہر اس سے مختلف نہیں کر سکتا. جو غلام ہے وہ تو آپ کے بیڈ روم تک اس کی رسائی ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر رسائی ہوتی ہے، باہر میں بازاروں میں وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے، سفر و حضر میں وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے. تو یہ سب لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ جو ہستی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اللہ کا کلام ہے تو سب لوگوں نے بلیو کیا کہ یہ ہستی جو غلط نہیں بول سکتی. تو پھر قرآن مجید نے پھر وہ ساری چیزیں نبی اسلام کے متعلق بتا دی کہ آپ رحمت ہیں، آپ اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت جو قرآن مجید ہے وہ قیامت تک رہے گی. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی آدم اسلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، تو یہ ایک اربوں سالوں کا سلسلہ تھا جو شروع ہوا ہے. یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں ہے، چند صدیاں نہیں گزری. یعنی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ہی دیکھیں کہ کتنے دن، کتنے سال گزر گئے، کئی صدیاں گزر گئیں کہ 15 صدیاں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے.
پچھلے 15 صدیوں سے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل جاننے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کتنے سال گزر چکے ہیں، اربوں سال اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اس کائنات کی تخلیق کو اربوں سال گزر چکے ہیں، لوگ آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پہلی جو کتابیں تھی جتنی بھی، وہ کیوں اس قرآن کی طرح محفوظ نہیں کی گئی؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن مجید میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ابراہیم کے صحائف کو محفوظ کر لیتے۔ اس سے پہلے جو تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے، چلے وہ محفوظ شکل میں کتابیں رہتی، لیکن ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تحریف کر دی لوگوں نے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا، پھر اس حفاظت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح پوری طرح مینج کیا کہ لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر ہر وقت اس کی تلاوت ہوتی ہے، نمازوں کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا کہ نماز کے اندر آپ قرآن کم از کم 3 آیات تو لازم پڑھنی، ضروری کر دیا گیا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے بھی تو کتابیں محفوظ کی جا سکتی تھی۔ اصل میں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے تاریخ اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اب اس کتاب کو اور نبی اسلام کی سیرت کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے پہلے یہ ناممکن تھا، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا تو عرب کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ اس کتاب کو محفوظ کیا جائے، نبی اسلام کی سیرت کو تاریخ کے اندر نقش کر دیا جائے۔ اس سے پہلے آپ پیغمبروں کی سیرت دیکھ لیں، وہ تاریخ کے اندر ہی گم ہو چکی، کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جتنی قرآن مجید نے بیان کی صرف اتنا ہمیں علم ہے، اس کے علاوہ ہم واقف نہیں۔ لیکن عرب کے اندر جب 15 صدیاں پہلے یہ قرآن مجید نازل ہوا، وہ سارے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ تاریخ نے جب اتنا سفر کیا کہ اب اس کتاب کو اور نبی کی سیرت کو جو اس کتاب کو بیان کر رہا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی بھی پوری زندگیاں محفوظ ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کتاب کے اندر کتنے سینکڑوں صحابہ کی پوری زندگیاں محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ جب بھی کوئی ایک ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، ایک روایت بیان کی جاتی ہے، تو اس کے اندر پوری چین کو دیکھا جاتا ہے، صحابہ کرام کی چین کو، نبی اسلام سے فلاں نے سنا، ان سے فلاں نے سنا، ان سے فلاں نے سنا۔ اب اس چین کے اندر اگر ایک بھی صحابی ایسا نکل ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ذرا بھی جھوٹ بولا ہے، کوئی کسی کی چیز اٹھا لی ہے، اگر ایسا ایک بھی صحابی نکل ہے تو وہ پوری سند خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو پھر صحیح کا درجہ تو نہیں دیا جاتا، اس کو حسن حدیث میں رکھا جاتا ہے، حسن لغیری، حسن لذاتی، کے جتنے بھی درجے ہیں حدیث کے سارے، اس کو کسی نہ کسی درجے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ صحیح حدیث نہیں جاتی۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو چین ہے، یہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم پرکھ کر سکتے ہیں صحیح حدیث کی، اور صحیح حدیث ہی پھر دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ قرآن محفوظ ہو گیا، اور پھر تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی غلطی نہیں، ایک حرف بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوا، بلکہ جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، ظاہری بات ہے آپ مدینہ کے اندر تھے، اس سے پہلے آپ نے مکہ کے اندر ایک لمبا عرصہ گزارا، تو آپ کی جب وفات ہو گئی تو اس سے پہلے یہ ذمہ داری جو تھی دین اسلام پھیلانے کی، تو یہ تو آپ انجام دے رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو صحابہ کرام نے ان چیزوں کو بالکل اچھی طرح نبھایا۔ اب سورۃ توبہ کی جس آیت کا ہم نے ذکر کیا تھا، 122 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، یعنی سارے نکل جائیں اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ طَائِفَةٍ، یوں کیوں نہ ہوا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند لوگ نکل جاتے۔ یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ میں آپ بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جب نبی اسلام مدینہ کے اندر یثرب میں موجود تھے تو صحابہ کرام آپ سے براہ راست استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا،
اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آتے اور براہ راست آپ سے اس مسئلے کا استفادہ کر لیا کرتے، اور نبی اسلام انہیں بتا دیا کرتے. آپ موجود تھے اس وقت، حیات تھے. تو جو باہر کے شہر تھے، علاقے تھے، دوسرے ملک تھے، اب ان کے اندر جو لوگ تھے ان کے لیے یہ ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، کوئی فون وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ نبی اسلام سے رابطہ کر لیا جائے کہ ہمیں اس مسئلے کے متعلق رہنمائی فرما دی جائے. تو ایسا نہیں تھا. اب باہر کے لوگوں کے لیے، باہر کے قبیلوں کے لیے، باہر کے علاقوں کے لیے، باہر کے شہروں کے لیے نبی اسلام موجود ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھے، کیونکہ وہ استفادہ نہیں کر سکتے تھے آپ سے اس طرح جس طرح صحابہ کرام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں فرمایا کہ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب لوگ ہی یثرب میں آ جائیں، نبی اسلام کے پاس آ جائیں، دین سیکھنے لگیں. ہاں ایسا ممکن ہے کہ ان میں سے چند لوگ جو فہم اور شعوری طور پر یہ شوق رکھتے ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے دین کو سیکھنے کا، وہ لوگ نکلیں، وہ لوگ سارے مدینہ میں آ جائیں، یہاں سے نبی اسلام سے وہ دین سیکھیں، اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، اپنے اپنے قبیلوں میں جائیں اور وہاں جا کر یہ دین کی اشاعت کریں. تو یہ نبی اسلام کے بعد ایک ذمہ داری تھی جو اب ان لوگوں کو پوری کرنی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی اور پیغمبر تو آنا نہیں ہے، آپ پر تو نبوت اللہ نے ختم کر دی. اب یہ ذمہ داری تھی انہی لوگوں کی جن کو مخاطب کیا گیا کہ سارے لوگ نہیں نکل سکتے، سب نہ نکل جائیں. اب وہ لوگ نکل کر کیا کریں گے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں گہری بصیرت حاصل کرنی ہے، دین کی اپلیکیشنز کو سمجھنا ہے، دین میں شعوری طور پر علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ جو باتیں لیتفقہوا فی الدین ہے، یہ ہر شخص تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو ڈاکٹر بھی بننا ہے، مریض بھی ہیں، ان کا علاج بھی کسی کو کرنا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ٹیچر بننا ہے، کسی کو اپنا کریانہ اسٹور کھول کر بیٹھنا ہے تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں. تو جتنے بھی آپ کو معاشرے میں کام نظر آ رہے ہیں، سارے کوئی نہ کوئی افراد ہی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی روبوٹ تو تیار نہیں کیے ہوئے، یہ لوگ ہی کام کر رہے ہیں. تو اب یہ کام بھی کسی نہ کسی کو کرنا ہے. لیکن یہاں پر جن لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا لیتفقہوا فی الدین، وہ خاص طبقے کے لوگ ہیں، وہ خاص لوگ ہیں جن کو شوق ہے دین کا علم حاصل کرنے کا، جو جد و جہد کر سکتے ہیں، جو دن اور رات ایک کر سکتے ہیں، جو فہم سیکھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن یہاں پر ایک بنیادی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ یہاں پر تو خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، باقی لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، تو دین کا علم حاصل کرنا تو سب کے اوپر فرض ہے، دین کا علم حاصل کرنا سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے. تو وہ جو علم ہے قرآن اس کی بات نہیں کرتا. اخلاقی تعلیم جو ہے، عبادات میں جو شعوری تعلیم ہے، وہ ہر انسان کو ہونی چاہیے. معاشرے میں رہنے سہنے کے کیا اصول ہیں، گھریلو زندگی کے کیا اخلاق و ضوابط ہیں رہنے کے، معاشرتی اور سماجی رسومات کے اور معاملات کے، اخلاقیات کے، لین دین کے معاملات، کاروباری معاملات، قانونی معاملات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو ہر شخص کو ان کا علم ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جس علم کی بات کی گئی ہے وہ خاص نالج ہے، قرآن کا علم، احادیث میں تفکر، یہ ان چیزوں کی بات کی گئی. باقی جو بنیادی علم ہے کہ ہر انسان ایسا تو نہیں کہ کسی کو مخاطب کرے اور گالیاں نکالنا شروع کر دے. اب ہر شخص کو اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ میں نے جب کسی کو مخاطب کرنا ہے، اس سے جب گفتگو کرنی ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ تو ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اخلاقی تعلیم جو ہے یہ تو ہر انسان کو ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اتنا شعور ضرور ہو کہ وہ دین کا علم جو بنیادی نالج ہے وہ تو اس کے پاس ہو. بنیادی نالج دین کا تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں ہیں، توحید، رسالت، یہ چیزیں تو ہیں، ارکان اسلام ہیں، ایمانیات میں سے ہیں. ان چیزوں کا علم تو سب کو ہونا چاہیے. اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہی نہیں پتا کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، تو پھر وہ کہے کہ مسلمان نکلے. کیسے مسلمان؟ وہ تو مسلمان نام کے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کریں. پھر قومہم اذا رجعوا الیہم، پھر جب اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو انہیں کیا کریں؟ ڈر سنائیں. جیسا میں نے بتایا کہ پیغمبروں کے ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر ڈر سناتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں.
تو یہاں پر بھی اس آیت میں ہے لینذر، کہ جائیں اپنی قوم کے اندر انہیں ڈر سنائیں. ڈر کیوں سنانا ہے؟ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں. کس چیز سے بچ جائیں؟ آخرت میں اللہ کے عذاب سے، دنیا میں اخلاقی بگاڑ سے، فتنہ انگیزی سے بچ جائیں، اللہ کی آگ سے بچ جائیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری بات سمجھا دی ہے کہ اب اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ چند لوگ نکل کر دین کا فہم حاصل کریں اور اس فہم کو اب ان لوگوں تک پہنچائیں. اگر ہم نبی اسلام کی زندگی میں دیکھیں، کچھ ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ لوگ کس دلچسپی کے ساتھ ان معاملات میں حصہ لیا کرتے تھے. 2 بچے تھے، اب مجھے ان کا نام تو یاد نہیں ہے. نبی اسلام نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے. تو اب ان بچوں کو بڑا جذبہ تھا جنگ کرنے کا. حالانکہ کھیل کود کی عمر تھی، تو جنگ لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. وہاں پر بڑے بڑے لوگ جو پیچھے رہ جایا کرتے تھے، کوئی بہانہ مار دیا. اس قسم کے بہانے اس وقت بھی چلا کرتے تھے جس قسم کے آج چلتے ہیں. تو اب ان 2 بچوں کو بڑا جذبہ تھا کہ ہم بھی جنگ میں شریک ہوں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ جنگ ہوتی کیا ہے، لیکن جذبہ تھا انہیں. اب جب وہ جنگ کے لیے لوگ جایا کرتے تھے تو وہ بھی آگے نبی اسلام کے پاس کہ ہم بھی جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے. نبی اسلام نے فرمایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، چھوٹوں کے لیے تو معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارا جو بڑا بھائی ہے یہ جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کئی دفعہ اسے کشتی میں ہرایا ہے، تو اگر یہ جا سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں جا سکتا، حالانکہ یہ تو مجھ سے ہار جاتا ہے. تو نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کشتی کر کے دکھاؤ. اب انہوں نے کشتی کی، واقعی ایسا ہوا چھوٹے نے بڑے کو پچھاڑ دیا. نبی اسلام نے کہا اب یہ تو بات کا معاملہ ہے، اب حدیث میں وہ تو نہیں بیان ہوا، شاید ان دونوں کی پلاننگ ہو گئی کہ ہم دونوں کشتی کریں گے، تم مجھے پچھاڑ دینا، تم بھی ساتھ چلنا پھر جنگ کے ہی. تو نبی اسلام نے کہا بڑی بات ہے. تو ایک اور قافلہ جا رہا ہے جنگ کے لیے، اس میں ایک بچہ ہے، وہ ایڑیاں اٹھا کر چل رہا ہے تاکہ کہیں مجھے بچہ سمجھ کر لائن سے باہر نہ نکال دیا جائے کہ تم تو بھی چھوٹے ہو. یعنی ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ جنگ پر جا رہے ہیں اور بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی بہانے ہم جنگ کے لیے چلے جائیں. یعنی یہ ان کا جذبہ تھا، ان کا شوق تھا. تو اس شوق سے جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اللہ کی راہیں کھلی ہیں. یعنی ہمارے ہاں لوگ بہانے مار رہے ہوتے نہ جانے کے، وہ بہانے مار رہے جانے کے. اس لیے اس بات پر فورس کیا جاتا ہے کہ آپ مساجد کے اندر خود بھی جائیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں. اگر آپ اپنے بچوں کو ابھی سے یہ عادت نہیں ڈالیں گے نماز پڑھنے کی، تو بڑے ہو کے ان کے لیے نماز پڑھنا تو عذاب بن جائے گا. کیونکہ جب بچپن میں کبھی انہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، انہیں پتہ نہیں یہ چیز ہے کیا، مسجد بھی کوئی چیز ہے، نماز بھی کوئی چیز ہے، تو کیسے پڑھیں گے وہ نماز؟ تو پھر ساری زندگی میں نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ خود اگر جائیں گے تو آپ کے بچوں کو بھی یہ شوق پیدا ہوگا، ان میں عادت پیدا ہوگی. کیونکہ وہ بچے آپ کے وہ کرتے ہیں جو وہ آپ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ انہیں جتنا مرضی مار لیں، سمجھا لیں، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات. جو آپ پریکٹیکلی انہیں کر کے دکھائیں گے وہ فوراً کریں گے بچے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا جا رہا ہے، تو آپ کی طرف دیکھ کے وہ عمل کریں گے. تو اگر آپ کہیں کہ جاؤ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا اور خود ابو جی لیٹے ہوئے گھر پہ، تو پھر بچوں پر بھی کیا اثر ہونا ہے، بچے بھی پھر وہ کہیں بہانہ مار کے کہیں اور نکل جائیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں. میں 5 ذمہ داریاں یہاں پر آپ کی خدمت درج کر دیتا ہوں. اہل علم کی پہلی ذمہ داری جو اسی آیت میں بیان کی گئی، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کریں. اب یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو کریانہ اسٹور کھول کے بیٹھنا ہے، کسی کو ڈرائیور بننا ہے، کسی کو معاشرے کے معاملات کو لے کر چلنا ہے، تو درجنوں کام ہے یہاں پر کرنے کے لیے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ریڑھی بھی لگا لے اور کہ میں دین میں تفقہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں. ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا شوق ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، وہ کر لے گا. اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ ریڑھی لگانے والا یا کریانہ اسٹور کھول کر بیٹھنے والا اب دین میں تفقہ نہیں حاصل کر سکتا. کر سکتا ہے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے کریں. لیکن پابندی اللہ نے عائد نہیں کی. پابندی صرف اتنی ہے کہ جو اخلاقی تعلیم ہے کم از کم اس پر کار بند رہا جائے. نماز کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، لوگوں سے لین دین کے معاملات کا پتہ ہو، لوگوں سے اخلاقی تعلیم ہو بات کرنے کی.
رہنے کا، آئے گئے کو سنبھالنے کا پتہ ہو، یہ ساری چیزیں یہ بنیادی ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ہے. انسان جن چیزوں کو برا محسوس کرتا ہے کم از کم ان میں تبدیلی لے کر ہے. لیکن اگر ایک ریڑھی لگانے والا کہے کہ میں دین میں تفقہ فی الدین حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ساری راہ کھلی. تفقہ فی الدین حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جن حالات میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں، جس ملک میں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر، ان حالات کو سامنے رکھ کر، اس زمانے کو سامنے رکھ کر آپ نے چیزوں کو اب سیکھنا ہے. اس وقت بنیادی طور پر اگر آپ دین کے طالب علم ہیں تو سائنس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، بایو کیمسٹری کا آپ کو علم ہونا چاہیے. جیسے بعض اوقات تک اس درس کے اندر ہی میں بتا دیتا ہوں کہ انسان کے جسم کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کائنات کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو اس کائنات کے اندر. اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کہ اتنا کچھ دریافت کر لینے کے باوجود بھی کہ جو ہماری عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے، ہم مان نہیں سکتے کہ اتنا کچھ دریافت ہو چکا ہے. ابھی سائنس کہتی ہے کہ یہ صرف آغاز ہے، آگے آگے پتہ نہیں کیا نکلے گا. تو یہی ہماری عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آغاز ہے اس سے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ بنیادی جو سائنس کا علم ہے، بایو کیمسٹری کا نالج ہے، اس کے بعد الہاد کے مسائل ہیں. لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں. پھر دنیا میں دیکھیں سیکولرزم ہے، اپنے اندر لوگ جی رہے ہیں، ایتھیسزم ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ایک دین کے طالب علم ہے اس کو اپنے حالات کے مطابق تطبیق کے ساتھ ان ساری اپلیکیشنز کو سمجھنا ہوگا، یہ فہم حاصل کرنا ہوگا. یہ کوئی ایک دن یا رات کا کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہے اب قرآن کا میں علم شروع کر دیا، 4-5 دن گزرے، آپ کو 2-4 آیتیں 2-4 حدیث آنا شروع ہو گئی، آپ کہیں کہ میں دین کا طالب علم بن گیا. ایسی بات نہیں ہے. تقریباً کم از کم بھی اگر آپ 20 سال تک غور و فکر کریں، اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ پہلے درجے تک پہنچے اس فہم میں. یعنی جتنی گہری بصیرت ہے قرآن مجید کے اندر، تو اگر آپ اس پر پوری محنت بھی صرف کر دیں اور 20 سال کی محنتوں پیچھے، تو کم از کم اتنا ہی کہا جائے گا کہ آپ ابھی پہلے درجے تک پہنچے. دوسرے اور تیسرے درجے تک پہنچنے کے لیے تو بعض اوقات پوری زندگی گزر جاتی ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس نے کوئی دین میں محنت کی. تو یہ کوئی ایک دن اور رات کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے. آدھے سے زیادہ دین آپ اس طرح سیکھ سکتے ہیں اگر آپ پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں لیں. آدھے سے زیادہ دین آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو پڑھتے جاتے ہیں اسے فراموش کرتے جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے دماغ کا حصہ نہیں بنتا، ہم بھولتے جاتے ہیں. بھولنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اس کو زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے ہوتے، صرف پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کو چیزیں یاد بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. جب یاد ہونا شروع ہو جائیں گی پھر وہ آپ کے دماغ کا حصہ بنتی چلی جائیں گی. پھر ان میں غور و فکر کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. جب بھی آپ کوئی میگزین لکھنے بیٹھیں گے، کوئی تقریر کرنے بیٹھیں گے، تو آپ کے دماغ میں وہ چیزیں آتی جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے دماغ کا حصہ ہے. اور کوئی بھی چیز دماغ کا حصہ اس وقت بنتی ہے جب آپ اس کو عادت بنا لیتے ہیں. اگر آپ اس کو عادت نہیں بنائیں گے تو وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گی. یہ مطلب ساری چیزیں. تو یہ پہلی چیز تھی کہ دین میں غور و فکر کرنی ہے، تفقہ حاصل کرنی ہے. دوسری چیز، اہل علم کی دوسری ذمہ داری ہے انذار قوم، کہ جب اس نے یہ سارا کام کر لیا تو وہ پھر جن لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، رشتہ داروں میں، اپنے علاقے کے اندر جن لوگوں کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہے، وہ ان سارے لوگوں کو اب یہ باتیں بتانا شروع کر دیں. اگر کوئی خوشخبری والی بات ہے تو اسے خوشخبری سنائے، اگر کوئی ڈر والی بات ہے تو اسے پھر ڈرائے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے بتایا جائے کہ یہ غلط کام ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ معاملہ مختلف ہے میرے دیکھنے سے. ہم ان لوگوں کے اوپر تو پورا روب جھاڑ لیتے ہیں جنہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اگر میں اس سے بے تکلف گفتگو کر لوں گا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ڈر والی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہی ہم دیکھیں کہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کو ہم نے تھوڑی سی ترجیحات دے دی ہیں، تھوڑی سی رسپیکٹ دے دی ہے، اس کو ہم نے آنر دے دی ہے، اب ہم اس سے یہ بھی پوچھنے کے لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تم نے بات کی ہے اس کی دلیل کیا ہے.
تمہارا استدلال کیا ہے, تم نے کہاں سے بات کی ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر کوئی بھی, ہم بھی, بلکہ آج تک تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہم بات یہاں پر کرتے ہیں آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک والی بات نہیں ہے, جیسے مرضی پوچھیں, جس مرضی انداز میں پوچھیں, میں انداز سے بھی کوئی اختلاف نہیں, پوچھیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے, اس کی دلیل پیش کریں, الحمدللہ ہم آپ کو دیں گے دلیل. لیکن کیا کوئی اور یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے پلیٹ فارم سے, ممبر رسول سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں جو گفتگو کروں گا 1 گھنٹے کی ہو, آدھے گھنٹے کی ہو, 20 منٹ کی ہو, اس میں کوئی بھی چاہے تو میرے سے پوچھ سکتا ہے بعد میں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کی ہے, میں دلیل دوں گا. کوئی بھی نہیں کہتا, کیونکہ سب نے, کسی نے اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں سے تیاری کرنی ہے, کسی نے فلاں سے, کسی نے فلاں سے. بعض مقرر ایسا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو تیاری کی ہے وہ تیاری اس نے کہیں سے لکھی ہوئی تقریر پڑھ لی, پوری تقریر یاد کر لی اور وہی بیان کر دی. اب اسے نہیں پتا کہ اس میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کا سیاق و سباق کیا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے, کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے, اور وہ کچھ اپنی باتیں اس میں ملا لی, کچھ ادھر سے ایڈ کر لی, تو اس طرح پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. کوئی بھی بات کرنے کے لیے پہلے کم از کم اس کی سند تو آپ کو پتا ہونا. اگر میں یہاں پر کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں. ہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں کے نزدیک وہ صحیح ہے, فلاں کے نزدیک ضعیف ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں جو یہاں پر روایت بیان کرتا ہوں, پہلے میں نے اس روایت کو دیکھا ہوتا ہے پیچھے سے کہ اس کی سند صحیح ہے, اس پر کسی نے جرح تو نہیں کی, وہ حدیث کا اصل فہم بن کیا رہا ہے. تو ایک اہل علم کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہوں, اس کو پتا ہو کہ جو بات میں نے کرنی ہے, میں نے وہ بات کہاں سے نکالنی ہے, کہاں سے نکال کے بیان کرنی. تو جو بھی باتیں اس کے علم میں ہیں وہ ان لوگوں کو بتایا جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے, تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو, اور اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو غلط کام سے بچ جائیں. تو قرآن مجید میں سورہ اثر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 باتیں بیان کی ہیں کہ ایمان لائے, صالح عمل کیے, اس کے بعد دوسروں کو حق کی تلقین کی, اس کے بعد صبر کی. حق کی تلقین لازمی کریں, یہ نہیں اگر آپ کسی کو غلط راستے کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس کو بتائیں کہ یہ غلط راستہ. منوانا آپ کا کام تو ہے نہیں کہ آپ اس کو منوا کے چھوڑیں, بس اس کو ایک دفعہ بتا دیں, کیونکہ قیامت والے دن جب اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ اس شخص کا آپ کے ساتھ انٹریکشن تھا, رابطہ تھا, تو کیا یہ غلط خرابی آپ نے اس کے اندر دیکھی, اس کو بتایا تھا, تو ہم کم از کم کہنے والے تو بنیں گے کہ ہاں ہم نے تو بتایا تھا. عمل کروانا تو یہ تو اللہ نے نبی اسلام سے بھی یہ سختی نبی اسلام کے اوپر بھی نہیں کی کہ آپ ان کو منوائیں لازمی, صرف آپ کو کہا کہ آپ ان کو ڈرا دیں, بتا دیں. تیسری جو اہل علم کی ذمہ داری ہے وہ ہے علم کی حفاظت کرنا, علم کو امانت سمجھنا. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہود و نصارہ کے اوپر ایک طرح کی اللہ نے لعنت کی ہے کہ وہ علم کو امانت نہیں سمجھتے تھے. بالفرض کر لیں کہ اگر میرے پاس کوئی چیز امانت آئی ہے, اگر میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو یہ جو چیز میں سمجھ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک امانت آ رہی ہے. اب اس امانت کو میں نے کس تک پہنچانا ہے, آپ لوگوں تک. اگر اس امانت کو میں آپ لوگوں تک اسی طرح پہنچا دوں گا جس طرح میں نے سمجھا ہے, اخلاص کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں گا, تب تو میں اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ امانت میں نے پوری طرح اس میں خیانت نہیں کی. لیکن اگر میں اس میں باتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کروں, بات کیا بیان کی گئی ہے میں اس کو کیا بیان کر دوں, تو یہ پھر امانت میں خیانت ہے. اور اکثریت آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے جو علماء تھے وہ کام یہ کیا کرتے تھے, علم کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا, اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتانا, اور جو لوگ ان کے پاس آیا کرتے ہیں دین سمجھنے کے لیے ان کو وہ بات بتایا کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے. اسی لیے دیکھیں کہ یہودیوں نے کس طرح مدینہ کے اندر اس وقت سود کے پنجے گاڑ رکھے تھے, لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے, وہ ان لوگوں کو پھنسایا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں وہ علماء سے فتوے لے کر ہی تو کر رہے تھے لوگ جو تھے. تو یہ ان کی اخلاقی خرابی اللہ نے بیان فرمائی. تو جو بھی اہل علم ہے دین کا, اس کے پاس بے شک کوئی ایک آیت ہے یا ایک حدیث ہے, تو اس کو چاہیے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے اور لوگوں تک پہنچائے. ایک روایت بھی ہے, اگرچہ وہ اس پر محدثین نے جرح کی ہے, لیکن وہ روایت کا جو مفہوم ہے وہ ہماری اس بات سے ملتا جلتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ پیغمبروں کے وارث ہیں. اب ایسا اس حدیث سے یہ تو نہیں نکلتا کہ
پیغمبر جو تھے وہ کوئی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں کہ اب علماء جو اس پراپرٹی کے وارث ہیں، بلکہ پیغمبروں کی ایک ہی پراپرٹی ہمیں ملتی ہے اور وہ ہے علم. پیغمبروں کی پراپرٹی علم ہے اور علماء کی وراثت ہے. اب علماء اس وراثت کو سنبھال کر ان لوگوں تک پہنچا دیں جن کی یہ امانت ہے، تاکہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو. چوتھی جو اہل علم کی ذمہ داری ہے وہ ہے تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنا. وہ کسی مدرسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ جدید دور کے مطابق فیس بک کے اوپر بھی کوئی پیج بنا سکتے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر بھی، واٹس ایپ کے اوپر کوئی آپ کا گروپ ہو سکتا ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ کا کوئی چینل ہو سکتا ہے. یعنی دین سمجھنے کا، سیکھنے کا اصول، دین کا کوئی پلیٹ فارم قائم کرنا. آج اسی چیز کو پھیلانے کے لیے 15 صدیوں سے نبی اسلام نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مساجد سے دین پھیلتا ہے. تو یہ کچھ اصول و ضوابط ہیں جن سے دین پھیلنا چاہیے اور یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. اب ایک عام شخص ڈیوٹی لگانے والا تو دین کا کام نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ جی میں ایک پروگرام منعقد کرتا ہوں، وہاں پر لوگ آئیں، یہ سارا کام کریں. ہاں ذوق و شوق کے ساتھ اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ذمہ داری اہل علم کی ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پر لوگ آئیں، کچھ سیکھیں اور سکھائیں، یہ ایک سلسلہ شروع ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری مساجد کے اندر یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. ہفتے میں، مہینے میں، کچھ 6 مہینے میں ایک دفعہ اس قسم کے پروگرامز منعقد ہونے چاہیے جن میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے، لوگوں کو خوشخبری بھی سنائی جائے اور ڈر بھی سنایا جائے. یہ ہونے چاہیے کام، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ کام بالفرض کریں نہیں کرتے تو پھر ہم بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جس کیٹیگری میں یہود و نصارہ تھے. جب علم کا اصول آپ سیکھیں گے نہیں تو دوسری چیز آٹومیٹک نکل آتی ہے کہ پھر آپ دنیا دار بن جائیں گے. تو علم کے اصول کے لیے ہر وقت کوشش کریں، ہر وقت دیکھیں کہ اب میں نے ایسے کیا کام کر. لیکن ہمارے لوگ اللہ خیر کرے سست ہیں، کاہلی کر جاتے ہیں، فکر نہیں ہے، بس اپنی دنیا داری کی فکر ہے. سردی اگر زیادہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی محفل ہے اس کو ڈیلے کر لیں، سردی آ گئی ہے. اگر زیادہ گرمی آ جائے تو محفل ڈیلے کر لیں، زیادہ گرمی آ گئی ہے. حالانکہ باقی ساری زندگی کام چل رہے ہوتے ہیں. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، اندھیری ہو، طوفان ہو، زندگی کا کام نہیں رکتے، وہ اپنی روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ جو محفل رکھی تھی نا فلاں تاریخ کو، اس کو کینسل کیا جائے، کیونکہ بارشوں کا موسم ہے، یہ زیادہ سردی کا موسم ہے. تو جب زندگی کے باقی سارے معاملات چل سکتے ہیں تو یہ کام بھی چل سکتا ہے جو آپ نے مہینے میں یا ہفتے میں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ کرنا ہے. تو اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں. جس طرح آپ اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ کرواتے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی ٹیوننگ ہے جو ہونی چاہیے لازمی. ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ہونی چاہیے ٹیوننگ انسانوں کی. یہ ٹیوننگ نہیں ہوگی تو جس طرح گاڑی آپ کی جام ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھی جام ہو جائیں گے. آپ اس طرح جام ہوں گے کہ دنیا داری میں پڑ جائیں گے. تو اس کا ایک فائدہ اہل علم کو ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اس قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں تو ان کی کم از کم اپنی تو اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی ہو نہ ہو. سب سے پہلے انہیں اپنی فکر ہے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے کسی موضوع کی تیاری کرنی ہے تو اس میں ڈھیر ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ان کے علم میں پہلے نہیں ہوں گی. سب سے پہلے تو ان کے علم میں وہ باتیں آئیں گی، پھر وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے. کم از کم ان کی تو اپنی تو اصلاح ہوگی. تو یہ انسانوں کی ٹیوننگ ہے جو ضروری ہے. تو آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق جتنی کوشش کر سکتے ہیں دین کو پھیلانے کی، کسی پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اس کو ضائع نہ کریں اور اپنی جو قابلیت ہے اس کو ترقی دیں، نہ کہ اس کو پڑے پڑے زنگ پڑ جائے. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے، دوسروں کو سکھاتے رہے. یہ سلسلہ شروع رہنا چاہیے انسان کی زندگی میں، اس کو ختم ہونے نہ دیں کبھی. پانچویں جو اہل علم کی ذمہ داری ہے وہ ہے عدل و اصلاح کا فریضہ قائم کرنا. کہ انہیں جب بھی کہیں پر گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ حق اور سچ کی گواہی دے. اس میں کوئی بھی 2 نمبری نہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو گاؤں کا چودھری ہے تو میں تو اس کے حق میں ہی گواہی دوں گا، بھلے وہ گواہی غلط ہی کیوں نہ ہو. اور ایک طرف دیکھا جائے غریب ہے، مسکین ہے تو اس کے خلاف گواہی دے دی جائے. تو ایسا نہیں ہے. اہل علم جو ہیں وہ کسی معاملے میں پھر یہ خیال نہیں کرتے کہ گواہی کس کے حق میں جا رہی ہے، کس کے خلاف جا رہی ہے.
انہوں نے بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر مجھے گواہی کے لیے بلا لیا گیا ہے تو اب میں نے شخصیت کو نہیں دیکھنا، میں نے بات کو دیکھنا ہے کہ بات کس کے حق میں صحیح ہے، فیصلہ کس کے خلاف جا رہا ہے، میں نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ اور دوسرا اصلاح کا فریضہ، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو ہر شخص پر ہی ضروری ہے، بے شک وہ عام طالب علم ہے یا گہری بصیرت رکھنے والا طالب علم۔ اصلاح تو آپ نے کرنی ہوتی ہے ہر صورت میں۔ اب ایک کم پڑھا لکھا یعنی کبھی اسکول گیا ہی نہیں ہے، وہ والد بھی اپنی اولاد کو غلط کام پر ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، حالانکہ وہ کبھی اسکول نہیں گیا، اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ کیوں اپنی اولاد کو ڈانٹتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے زندگی کے تجربے اور مشاہدے سے گزر کر کہ یہ جو بچے نے اس وقت حرکت کی ہے یہ خلاف معاشرہ ہے اور خلاف فطرت ہے، اس پر تجھے ڈانٹ پڑنی چاہیے۔ اس بچے کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا دوبارہ۔ اگر گھر پر مہمان آئیں گے تو یہ نہیں کہ ان کے آگے پیچھے دوڑ لگائی اور ان کے آگے سے چیزیں اٹھا کر کھانا شروع کر دی ہیں، یہ اخلاقی تعلیم ہے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ اصلاح کم علم والے کو بھی رکھنی چاہیے اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، رشتہ داروں میں، اور جو اہل علم ہے ان کو بھی اس اصلاح کا فریضہ اعلیٰ درجے کے اوپر قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ تو یہ 5 اہل علم کی ذمہ داریاں تھیں جو ہم نے یہاں پر بیان فرمائی، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی کچھ کوتاہیاں بھی ہیں جن کا یہاں پر میں ذکر کروں۔ سب سے پہلے کوتاہی یہ ہے کہ اہل علم ہو یا غیر اہل علم ہو، وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ ان کے لیے وقت کی پابندی کرنا ایسے ہے جیسے ان کے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور اگر انہیں مدعو کیا جائے کہ یہ بات بتائی جائے کہ آپ کو تو کہا تھا کہ اتنے بجے آپ نے پہنچنا ہے اور آپ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہو، تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گے کہ میں نے کوئی غلطی بھی کی ہے یہاں پر۔ اگر مجبوری بن جاتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب ایک کلاس میں 10 بچے ہیں اور 2 بچے نے چھٹی کی، تو استاد نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے، ایک بچے سے پوچھا، اور اس بچے نے کہا کہ بس میں سوتا رہا، مجھے پتہ نہیں چلا، میری آنکھ نہیں کھلی۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بچہ جو یہ مار کھانے کا مستحق ہے، کیسے مارا جائے۔ اب دوسرے بچے نے کہا کہ استاد میں بیمار تھا۔ اب دوسرے بچے کی چھٹی جو ہے وہ تو ریئل چھٹی ہے، اس کی تو بنتی ہے، وہ بیمار تھا، بیمار شخص تو کام پر نہیں یا اسکول میں نہیں جا سکتا۔ اب دوسرے شخص کو تو پوچھا جائے گا لازمی کہ تم نے کیوں چھٹی کی۔ تو یہی سچویشن ہمارے کچھ معاشرے میں بنی ہے کہ اگر اہل علم وقت کی قدر کر لیں، وقت کی پابندی کرنا شروع کر دیں، تو بہت سے معاملات آٹومیٹک ہماری زندگی میں سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 20 سے 25 منٹ کی ایک دن اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ وقت کی کیا قدر ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پریکٹیکلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ میں نے بیان فرمائی تھی کہ لوگ تو اپنا پیشن سمجھتے ہیں وقت کو ضائع کرنا۔ کہیں پر انہیں مدعو کیا گیا، وہاں پر تاخیر کر کے جانا اپنا پیشن سمجھتے ہیں کہ اگر میں جلدی چلا گیا تو کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں میری عزت نہ کم ہو جائے اگر میں وقت پر چلا گیا۔ تو بے شک اہل علم ہو، بے شک کم اہل علم ہو، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے جہاں پر جانا ہے جلدی جائے۔ حالانکہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اس وقت فری ہیں، بالکل ہم نے جہاں پر جانا ہے اگر ہم ابھی جائیں گے تو ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تاخیر کی جائے، تاخیر بس موبائل چلا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی دوسرے کمرے میں چلے گی، کبھی باہر چلے گی، کبھی گھر میں چلے گی۔ یہ تاخیر بس بے بنیاد ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ترقی یافتہ قوموں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اگر 9 بجے کا ٹائم ہے آفس میں آنے کا تو 9 سے 5 منٹ پہلے آفس میں ہوتے ہیں۔ اور ترقی پذیر قومیں دیکھ لیں، ان کو 9 بجے کا ٹائم دیا تو 11 بجے پہنچیں گے کام پر۔ یہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، تو اگر ہم ان کوتاہیوں کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ترقی عطا فرمائے گا۔ تو اس پر علامہ اقبال نے بھی کچھ عرض کی ہے۔ بال جبریل اگر آپ پڑھیں گے ان کی چیپٹر نمبر 139 کے اندر، انہوں نے ایک نوجوان کے متعلق بہت زبردست اشعار کہے۔
انہوں نے علامہ اقبال نے فرمایا ہماری قوم کے شاعر ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. آپ بہت سے علماء کرام کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی تقریروں کے اندر ان کے اشعار بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے متعلق اگر آپ کسی بھی موضوع کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو ہر موضوع کے اوپر ان کا کوئی نہ کوئی شعر مل جاتا ہے. تو یہ ان کی ایک خاصیت ہے. قرآن مجید میں آپ کوئی بھی موضوع تیار کر لیں، ہر موضوع پہ آپ کو نا میرے علم کے مطابق ہر موضوع کے اوپر ان کا کوئی نہ کوئی شعر مل جائے. اب یہاں پر بھی میں نے 2-3 شعر نکالے، آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں، نوجوانوں کے نام انہوں نے شعر لکھے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لوہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا خشوع خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، مت ڈھونڈ اس کو زور وقت حاضر کی تجلی میں، نہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. تو یہاں پر انہوں نے نوجوانوں کی خصلتیں بیان کی ہیں. یہ کوئی خوبیاں نہیں بیان کر رہا تھا میں نوجوان میں. انہوں نے کہا کہ صوفے فرنگی ہیں کلییں رانی ہیں، یعنی لیٹے ہیں صوفوں کے اوپر. کلی اتنے مہنگے ہیں کہ وہاں پر بس ایسے سوتے ہیں کہ 24 گھنٹے اٹھنے کا پتہ ہی نہیں. تو ان کے اندر تناسانی ایسی ہے، سستی اور کاہلی ایسی ہے کہ بس جب ایک دفعہ کسی کام میں سستی کر لی تو بس پھر اس میں تاخیر ہی کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وقت اتر جاتا ہے. تو یہ اقبال نے اپنا درد دل اور ان نوجوانوں کا جو متعلق انہوں نے بتایا تھا. سوری تھوڑا افرنگی انگریز میرے مقصد کہ سوچ یہ تشریح یہ بھی بنتی ہے کہ تھوڑے جڑے صوفے بنائے گئے نا وہ بھی تھوڑے اپنے نہیں ہے، افرنگیاں دے بنائے گئے ہیں. کلین بھی رانی ہے، وہ بھی تھوڑے اپنے نہیں ہے. پڑھے لکھے بندے ہو نا، دیکھو یہی فائدہ ہوندا. ٹھیک ہے، فرنگی مطلب وہ انگریز نوں کہندے کہ انگریز نے بنائے ہوئے تھوڑی چیزاں جڑیاں وہ بھی انگریزی تے. علامہ اقبال یعنی اب چاہتے ہیں کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے ایک اور ضرب کلیم ہے ان کی کتاب، اس میں انہوں نے چیپٹر نمبر 62 میں اب مسلمان کیسا ہونا چاہیے یہ بھی انہوں نے بتا دیا. بیان فرماتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ شامل کریں گے، قدوسی و جبروت اور قہار، تو اب دیکھیں کہ مسلمان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو آپ اس کی قہاری دیکھنے والی ہوتی ہے، کتنا سخت ہے. تو یہ ساری چیزیں علامہ اقبال نے بیان فرمایا کہ مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے تو وقت کی قدر کریں، دوسرا مسلمان بننے کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما تقبل منا انک انت السمیع العلیم.